السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسماعیل انصاری۔ لیٹس لرن اینڈ ٹیچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلومز ٹیکزانومی سے کنسرن ہمارا یہ لیکچر کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج ہم بات کریں گے بلومز کے دوسرے ڈومین کے بارے میں، جو کہ افیکٹو ڈومین کہلاتا ہے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ جی ویورز، افیکٹو ڈومین، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ ڈاکٹر بینجامن بلوم نے 1956 میں ایک تھیوری پریزنٹ کی تھی کہ بچہ 3 مختلف حصوں میں، 3 مختلف ایریاز میں اپنی لرننگ ڈیولپ کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ پہلا جو ڈومین تھا دیٹ واز کوگنیٹو ڈومین، جو آپ کی دماغی صلاحیتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کلاس کے اندر ٹیچر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ صرف بچے کی دماغی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی سماجی، بچوں کی اخلاقی، بچوں کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہمیں اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کا سیکنڈ ڈومین جو افیکٹو ڈومین ہے، ہمیں یہی بتاتا ہے وچ از اسپیشلی کنسرن ٹو یور ایموشنز اینڈ یور فیلنگس۔ جب تک بچے کی فیلنگس اور ایموشنز اس طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے بچے کی لرننگ کی طرف، تب تک اس کی لرننگ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ کوگنیٹو ڈومین کی اگر ہم بات کریں تو 6 ڈفرینٹ لیولز بتائے تھے ڈاکٹر بینجامن بلوم نے 1956 میں، کہ سب سے پہلے بچے کو نالج ملتی ہے، دین آفٹر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اپلیکیشن، پھر اس کے علاوہ انالیسس اور کریشن اور سینتھسائز کی طرف بچہ جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے افیکٹو ڈومین کے بھی 6 مختلف لیولز ہیں، 5 مختلف لیولز ہیں۔ ان 5 لیولز کی ہم بات کریں گے یہاں پر آج کے اس لیکچر میں، اور کوشش کریں گے ہم اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ افیکٹو ڈومین کیا ہوتا ہے اور وہ ٹیچرز کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے۔ اگر ایگزامینیشنز کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو دس از ناٹ ایز مچ امپورٹنٹ، کیونکہ کوگنیٹو ڈومین سے ریلیونٹ بہت زیادہ سوال آپ کے ٹیسٹ پیپرز میں آتے ہیں، لیکن افیکٹو ڈومین کے سوال اتنے زیادہ نہیں آتے۔ لیکن ٹو بیکم اے گڈ ٹیچر دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از افیکٹو ڈومین اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو لرن۔ 1964 میں ڈاکٹر بینجامن بلوم نے اس سیکنڈ ڈومین پہ کام کیا اور اس کو متعارف کروایا، اور یہ خود اس ٹیم کا حصہ تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے، کہ جس نے سب سے پہلے متعارف کرایا کہ 5 وہ لیولز ہیں جن کو گزر کر بچہ اپنی اسپریچول اور اس کے علاوہ ایموشنل اور اس کے علاوہ سوشل ڈیولپمنٹ وہ اپنی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ 5 ڈفرینٹ لیولز پہ بات کی گئی تھی۔ سب سے جو پہلا اور بنیادی لیول ہے دیٹ واز ریسیونگ۔ ریسیونگ سے مطلب بچہ کوئی چیز حاصل کرنا شروع کر دے۔ بچہ جب اپنی اس پوزیشن پہ آتا ہے کہ کس چیزوں کو وہ سیکھنے کی طرف اس کا دل موٹیویٹ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے سکھایا جائے، مجھے سیکھنا ہے، تو پھر وہ ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک بچہ ریسیونگ کی ہیبٹ اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ آپ کو بات کو نہیں سنتا۔ there was a saying from my teacher as well کہ کوئی بچہ اگر کسی کا ہاتھ یا پیر ٹوٹا ہوا ہو تو پھر بھی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جائے تو پھر وہ کبھی بھی پڑھائی نہیں کرتا، وہ کبھی پڑھنے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ تو دماغی صلاحیت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اٹیچمنٹ ہو، آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ اس طرف ہونا چاہیے۔ اس بلوم کی اس ٹیکزانومی کو ہم نے 3H کے ساتھ ایسوسیٹ کیا تھا۔ کوگنیٹو ڈومین کی جب ہم نے بات کی تھی تو دیٹ واز ایسوسیٹیڈ ٹو یور ہارٹ، آئی مین یور ہیڈ، اینڈ دین آفٹر افیکٹو ڈومین از ایسوسیٹیڈ ود یور ہارٹ، جہاں سے ہمارے فیلنگز اور ایموشنز، ہمارے خواہشات ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تیسرا جو ڈومین ہے دیٹ واز سائیکو موٹر وچ از کنسرن ٹو یور ہینڈ۔ سو اس طرح سے ہم نے اس کو 3H کے ساتھ ہم نے اس کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے۔ ریسیونگ کی اگر ہم بات کریں، پہلا لیول ہے کوگنیٹو ڈومین، آئی مین افیکٹو ڈومین کا، کہ بچہ سب سے پہلے اپنے سراؤنڈنگ میں سے چیزوں کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اس کو آبزرو کرنا شروع کرتا ہے۔ جب اس کا دل اس طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو سیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ کی کلاس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہونا چاہیے، نارمز ہونا چاہیے۔ اب جب کلاس کے اندر بچے بیٹھے ہیں تو وہ دیکھیں کہ آج ہمیں کلاس میں کیا کرنا ہے۔ آپ کی جو ایکٹیویٹی جو آپ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا کلیئر ہونا چاہیے، اتنا اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ بچہ اس کو غور سے سن سکے۔ رادر اگر بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ کبھی بھی آپ کا پراپر ریسیونگ نہیں ہوگی، تو وہ سیکنڈ لیول پر کبھی بھی نہیں جا سکتا۔
تو پہلے لیول کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو اسپیسیفکیشن، جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، جو آپ کی انسٹرکشن ہے، وہ بہت زیادہ کلیئر اور آسان لینگویج کے ساتھ ہو، تاکہ بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. کیونکہ جب وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، جب ریسیو کرے گا، تو اس کی بیسس پہ اس کا اسٹیمولس جنریٹ ہوگا، اس کا ریسپانس جنریٹ ہوگا، جو کہ آپ کا بلوم کے مطابق سیکنڈ لیول ہے، دیٹ از ریسپونڈنگ. جب بچہ کسی چیز کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر اس کے مطابق وہ صحیح یا غلط کو ریسپانس کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر ٹیچر بچے کو فری ہینڈ دے دیتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ غلط ریسپانس دینا چاہے تو غلط ریسپانس دیں، اگر وہ صحیح ریسپانس دینا چاہتا ہے تو صحیح ریسپانس دیں. آپ اس کے ریسپانس کو بہت اچھے طریقے سے آبزرو کریں. لیٹ ہم بی فری کہ وہ واٹ ایور ریسپانس وہ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ اس کو باؤنڈ کریں گے کہ ایسا ریسپانس ہونا چاہیے، تو وہ اس کی جو ہیبٹ اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی. وہ پھر آرٹیفیشل سا اس کا ایک بیہیویئر ہوگا، جو کہ جب تک ویلڈ رہے گا، جب تک آپ کلاس کے اندر موجود ہیں. جیسے آپ کلاس سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ریسپانسز نیگیٹو ریسپانسز میں جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میک دیم فری کہ وہ جس طرح سے ریسپانس دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ صحیح ریسپانس کو اپریشیٹ کیجئے، پازیٹیو ریسپانس کو اپریشیٹ کیجئے. اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر غلط حرکت ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، غلط ریسپانس جنریٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس کی تصحیح کیجئے، رادر دین دیٹ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے یا پھر اس کی انسلٹ کی جائے. کیونکہ جب آپ صحیح جواب کو صحیح کہتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، تو بچہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے اگر صحیح بات کی تو مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے غلط بات کی ہے تو اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے. یہاں سے پھر بچے کا تیسرا لیول جنریٹ ہونا شروع ہوتا ہے. وہ پھر اس چیز کو ویلیو کرتا ہے کہ اگر میں صحیح کام کروں گا، صحیح چیز بات بولوں گا، تو مجھے اپریشیٹ کیا جائے گا، مجھے آگے لے کر آیا جائے گا. لیکن اگر میں صحیح کام نہیں کروں گا، صحیح ریسپانس نہیں دوں گا، تو مجھے اگنور کیا جائے گا، مجھے اچھے سے بیہیو نہیں کیا جائے گا. تو بچہ اس کو پازیٹیو یا نیگیٹیولی ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کے بیہیویئر کا حصہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر بینجامن بلوم، کہ ہم جب تیسرے لیول پر بچے کو لے کر آتے ہیں تو وہ ان ریسپانسز کے بیسس پر اپنی ویلیوز جنریٹ کر دیتا ہے. ویلیوز جنریٹ کرنے کے بعد ان کو وہ آرگنائز کرتا ہے اپنی نارمل زندگی میں. جب وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، اگر وہ کلاس سے ایک اچھا انوائرمنٹ ڈیولپ کر کے جا رہا ہے، ایک اچھی چیزیں سیکھ کر جا رہا ہے، تو اس کے سوسائٹی کے ساتھ بیہیویئر بھی ویسا بن جاتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا بدتمیز ہوتے ہیں، جس کو ہم بدتمیز اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی وہ بدتمیز نہیں ہوتے. ان کے گھر کا ماحول ان کو اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ جو ویلیوز ان کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو وہ پھر وہ اپنی لائف کے اندر آرگنائز کر دیتے ہیں، جس کی بیسس پر ان کا اسٹیمولس، نیگیٹو اسٹیمولس جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایز اے ٹیچر دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ بچے کی نفسیاتی ڈیولپمنٹ بھی کریں گے، اس کی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ذہنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ. پانچواں جو اسٹیپ ہے دیٹ واز کریکٹرائزنگ. بچہ جب چیزوں کو آرگنائز کر دیتا ہے تو پھر اپنی زندگی میں اس کو ڈیولپ کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کے آخر تک، اس کے بڑھاپے تک، اور اس بچے کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ ڈیولپ کرتا ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. تو دیز ور 5 ڈفرنٹ لیولز آف افیکٹو ڈومین. جب تک ہم ان کو ڈیولپ نہیں کرتے، جب تک ہم ان کو ایسوسیٹ نہیں کرتے کوگنیٹو ڈومین کے ساتھ، بچے کی لرننگ ڈیولپ نہیں ہوتی. سو دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ میرا دل بدل دے، جیسے شاعر نے کہا کہ میرا نفرت سے ڈوبا دل بدل دے، رادر دین کہ شاعر یہ کہے کہ مجھے ایک اچھا انسان بنا دے، بٹ وہ ہی سینگ کہ میرا دل بدل دے. جب آپ کا دل اس طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کا افیکٹو ڈومین بھی اتنا اسٹرانگلی کام کرتا ہے. پرسنالٹی فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ آپ کا جو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی کے فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کا ہیومن بیہیویئر جنریٹ ہوتا ہے. سب سے پہلا ہے ایگو سینٹرک فیکٹر. کبھی بھی آپ بچے کی انسلٹ نہ کریں. اگر آپ بچے کے ریسپانس کو آپ انسلٹ کریں گے تو وہ پھر وہ ایگو سینٹرک فیکٹر کے اندر چلا جائے گا. وہ اپنے آپ کو جو ہے کسی ہول کے اندر بند کر دے گا کہ یار اگر میں کچھ بولوں گا، بات کروں گا، تو میری انسلٹ کی جائے گی. سو اس سے بہتر ہے کہ میں خاموش رہوں، میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. دس از ویری مچ بیٹر فار می. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے بچے کی ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں اور اس کی تصحیح کریں
کہ بیٹا آپ نے جو بات کی چلے یہ اس طرح سے، لیکن اس کو اور زیادہ بہتر انداز سے اگر ہم دیکھیں تو دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہو سکتا ہے، تو تاکہ آپ بچے کو ایگو سینٹرک فیکٹر سے باہر لے کر آئیں. سیکنڈ از ٹرانزیکشنل فیکٹر، کہ بچہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتا ہے، کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ ایسوسیٹیڈ ہے، کس طرح سے بیہیو کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اس کے پازیٹیو بیہیویئر کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کے نیگیٹو بیہیویئر کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کی جائے. اینڈ تھرڈ از یور موٹیویشنل فیکٹر، کہ آپ بچے کی موٹیویشن کی طرف بہت زیادہ کام کریں. جب بھی وہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو اس کام کی طرف موٹیویٹ کروائیں کہ یو کین ڈو دس. اور جب موٹیویشن ملتی ہے تو ہم بہت زیادہ مشکل کام کو بھی ہم آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں. سو موٹیویشن میکس یور ورک ایزیئر. So this was the second taxonomy, second domain of Bloom's taxonomy. I hope so کہ آپ کو آج کے اس لیکچر میں بہت اچھے سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. اکثر ٹیچرز کوگنیٹو ڈومین پہ تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن افیکٹو ڈومین پہ اتنے زیادہ بات نہیں ہو پا رہی ہوتی. اس ویڈیو کے آخر میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور اس کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.